اس وقت ہماری پاکستان کی زراعت IMF کے نشانے پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پٹس کے اوپر GST لگائیں۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوانی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کا علاج نہیں کروانا؟ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، میرے پاس بہت سارے کاشتکار آئے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں منسوخ کی ہے۔ اس وقت اس زراعت کو زرعی ایمرجنسی نافذ نہ کی گئی تو خدا کی قسم میں آنے والا دور بڑا بھیانک دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے منسٹرز آتے ہیں، آ کے بیان دیتے ہیں پیکیج دے دیا، پیکیج دے دیا۔ پیکیج کیا ہے کہ اگر ایک بس میں 50 لوگوں کو لوٹا گیا ہے تو اس میں سے صرف 8-10 لوگوں کو کرائے کے 1000 روپے دے دیا جائے۔ یہ کیا گیا ہمارے ساتھ جو پیکیج ہے۔ ہم سے 1600 ارب روپے لے کے ایک گندم میں 15 ارب کا پیکیج دیا گیا، وہ 27 روپے من امپیکٹ بنتا ہے اس کا۔ ہمیں نہیں چاہیے آپ کی خیرات۔ آپ امپورٹ کتنی کر رہے ہیں؟ آج آپ کی امپورٹ بل 10 سے 12 بلین ڈالر ایگریکلچر کی پروڈیوس کا باہر سے جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں زراعت آپ کی ترجیحات پہ نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت فوری طور پر زرعی ایمرجنسی نافذ کرتی پاکستان میں۔ پاکستان کے زراعت کے کاروبار اس وقت نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے۔ اس وقت بالکل ہی ہر لحاظ سے کاشتکار نقصان میں جا رہا ہے، یعنی وہ اگلی فصلوں پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ کلائمیٹ چینج آ گیا، کلائمیٹ چینج نے بھی کاشتکار کو نقصان پہنچایا۔ آج میں ملتان کا رہنے والا ہوں، آم کی فصل باقی 25% ہے، اس وقت 75% اڑ گئی ہے۔ کنو کی آپ کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے اس سال 50% ہوئی ہے، 50% کم ہو گئی ہے۔ پیاز کی ایکسپورٹ آپ کی 50% کم ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے مکی کی ایکسپورٹ 87% کم ہوئی ہے، اور کاٹن کی امپورٹ آپ کی اس دفعہ 348% اضافہ ہوا ہے اس کی امپورٹ میں۔ یہ ملک کیسے چلے گا اگر امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھتا ہے؟ کیا آپ کے پاس ڈالر ہے کہ آپ ہر چیز باہر سے منگوائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں تمام وسائل سے نوازا۔ دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس۔ ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے، زراعت ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ اور میں بتا کے جا رہا ہوں، اگر اس زراعت کو زرعی ایمرجنسی نافذ نہ کی گئی تو خدا کی قسم میں آنے والا دور بڑا بھیانک دیکھ رہا ہوں۔ پوری دنیا میں اس وقت فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے، لیکن پاکستان میں فوڈ سیکورٹی آخری درجے میں چلی گئی ہے۔ ہمارے منسٹرز آتے ہیں، آ کے بیان دیتے ہیں پیکیج دے دیا، پیکیج دے دیا۔ پیکیج کیا ہے کہ اگر ایک بس میں 50 لوگوں کو لوٹا گیا ہے تو اس میں سے صرف 8-10 لوگوں کو کرائے کے 1000 روپے دے دیا جائے۔ یہ کیا گیا ہمارے ساتھ جو پیکیج ہے۔ ہم سے 1600 ارب روپے لے کے ایک گندم میں 15 ارب کا پیکیج دیا گیا، وہ 27 روپے من امپیکٹ بنتا ہے اس کا۔ ہمیں نہیں چاہیے آپ کی خیرات۔ کاشتکار سے وفادار کوئی نہیں ہے، ہمیں آپ کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پروڈیوس کا جائز ریٹ چاہیے۔ ہم ناجائز منافع بھی نہیں مانگتے، ہم غلط ریٹ بھی نہیں مانگتے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل رول ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن 7-25%، ہمیں وہی چاہیے۔ لیکن ظلم خدا کا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن آپ نے خود نکالی 3410 روپے پچھلے سال، اور آ کے کہا ڈی ریگولیٹ کر دیا۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ 8 اگست کو پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جو غیر قانونی تھا، IMF کے معاہدے کی بھی خلاف ورزی تھی، کہ ڈی ریگولیٹ کو ریگولیٹ کر دیا، کہ جی مختلف اضلاع کا ریٹ فکس کر دیا 2600، 2650 اور 2675 ایک ضلع کا ریٹ تھا۔ 2800 روپے کے اوپر 52 لاکھ روپے پرچے درج ہوئے کاشتکار کے اوپر۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوانی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کا علاج نہیں کروانا؟ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، میرے پاس بہت سارے کاشتکار آئے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کی شادیاں منسوخ کی ہے اس وقت، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں آج اس پلیٹ فارم پہ وزیر زراعت پنجاب سے گزارش کرتا ہوں، آؤ کل اسی پریس کلب میں میرے ساتھ بیٹھو، آؤ آ کے بتاؤ، حلف بتاؤ، قسم اٹھا کے بتاؤ کہ کاشتکار کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تم ذمہ دار ہو، اور بھائی ذمہ دار ہونے کا حق ادا کرو۔
کون آ کے جواب دیتی ہے؟ سلما بٹ، جس کو زراعت کی الف بے کا نہیں پتا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ گندم کیا ہے، جس کو گندم کا پتہ ہی نہیں کہ گندم میں کیا کیا، تو وہ کہتی ہے گندم کے علاوہ اور بھوسے کے علاوہ اور چیزیں بھی کاشتکار بیچتا ہے۔ بھئی شرم کرو، جب تمہیں پتہ نہیں زراعت کا۔ یہی تو ظلم ہے جس کو چنگیز خان نے ظلم کہا تھا۔ چنگیز خان نے کہا تھا، اس کے ہسٹوریکل ورڈ ہے کہ میں نے پوری لائف میں ایک دفعہ بھی ظلم نہیں کیا۔ سننے والے حیران ششدر رہ گئے کہ جس نے خون کے دریا بہا دے وہ کہتا میں نے ظلم نہیں کیا، تو اس نے تشریح کی کہ میں نے پوری لائف پہ کسی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا۔ میں محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے پوچھتا ہوں، کیا کوئی ذمہ دار ایم پی آپ کے پاس نہیں ہے جس کو آپ یہ فوڈ کی منسٹری دیں؟ آپ ایک خاتون کو جو ڈائریکٹر الیکٹ بھی نہیں ہے، کوٹے پہ آئی ہے، شہری ہے، جس کو زراعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی ظلم ہے ہمارے ساتھ سب سے بڑا، کہ جس لیے زراعت تباہ ہو رہی ہے۔ آج پھر اس وقت ہمارے اوپر ایک اور تلوار لٹکائی گئی ہے۔ اس وقت ہماری پاکستان کی زراعت آئی ایم ایف کے نشانے پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پٹس کے اوپر جی ایس ٹی لگائیں۔ بھائی پہلے ہمارے پاس ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اگر انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 1000 روپے کی، ہمیں مل رہی ہے 4500 روپے کی۔ انڈین کاشتکار کو ڈی اے پی ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 4000 کی، ہمیں مل رہی ہے 13000 روپے کی۔ انڈین کاشتکار کو ڈیزل ہاف ریٹ پہ ملتا ہے۔ انڈین کاشتکار کو بجلی مفت ہے، ہمیں بجلی 50 روپے یونٹ مل رہی ہے، ڈیزل فل ریٹ پہ مل رہی ہے۔ انڈین کاشتکار کو سپورٹ پرائس ملتی ہے ہر فصل کی، ہمیں کسی فصل کی سپورٹ پرائس نہیں ہے۔ بھئی اگر سپورٹ پرائس نہیں دے سکتے کوئی نہ کوئی میکینزم تو دیں۔ آئی ایم ایف نے آپ کو یہ تو منع نہیں کیا کہ آپ انڈیکیٹر پرائس نہ دیں۔ آئی ایم ایف نے یہ تو نہیں کہا کاشتکار کا معاشی قتل کرے۔ آئی ایم ایف نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ غریب کاشتکار 2 ایکڑ 4 ایکڑ کے کاشتکار سے 3400 روپے اس کی کاشت اور 2100 2019 میں اسے گندم زبردستی چھین لے۔ کیا اس کا جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ نے کسی اور چیز کا ریٹ کم کیا ہے؟ چینی کا بتاؤ کیا ریٹ ہے، مرغی کا بتاؤ کیا ریٹ ہے۔ میری مکی تو 4000 والی 2000 روپے آ گئی، تو پھر مرغی کا ریٹ بھی 300 سے 200 پہ آنا چاہیے، تو وہ 800 پہ چلے گا۔ کیوں؟ وہ پاورفل لوگ ہیں۔ کسان پاکستانی نہیں ہے، کسان انسان نہیں ہے، اس کے کوئی جذبات نہیں، اس کے بچے نہیں ہیں۔ آج کسان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ جو کاشتکار آپ کے لیے سال کے 365 دن کام کرتا ہے، جو کاشتکار جب گندم کو پانی لگاتا ہے تو رات کو کورے میں سردی میں ننگے پاؤں سے نہیں پتہ ہوتا کہ بچھو ہے سانپ ہے، وہ جاتا ہے بے دھڑک ہو کے آپ کی خدمت کرتا ہے، فوڈ سیکورٹی کا ضامن بنتا ہے آپ کا۔ اس ملک میں ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو، وہ چاہے گوشت ہو، فروٹ ہو، سبزی ہو، دال ہو، گندم ہو، کپاس ہو، چاول ہو، ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو پاکستان میں لقب کیا دیا جاتا ہے؟ پینڈو اور گوار کا۔ یہاں ہمیں تھرڈ ریٹ شہری سمجھا جا رہا ہے اس وقت۔ آج زراعت بالکل تباہی کے دہانے پر ہے، اور اگر ان پٹس کے اوپر جی ایس ٹی لگ گئی تو خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں پھر ہماری جگہ پہ زراعت کے جنازے پڑھائیں گے اور کلخانی پڑھائیں گے، کیونکہ زراعت کا اینڈ ہو جائے گا اس ملک میں۔ فیزیبل نہیں ہے، پھر ممکن نہیں ہے کوئی کاشت کر سکے۔ کیا آپ نے صرف امریکن کاشتکار کو اکاموڈیٹ کرنا ہے؟ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کپاس کی، سویابین کی منڈی ہو پاکستان۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا مجھے بتا دے جہاں پہ امپورٹ ڈیوٹی فری ہو سوائے پاکستان کے؟ دنیا ساری بیوقوف ہے اور جناب آپ عقل مند ہیں۔ دنیا ساری کہ نمبر 1 ترجیحات میں زراعت ہے، اور آپ نے زراعت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر میں چند دن پہلے وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب سے ملا ہوں، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کم از کم یہ مانا کہ کاشتکار کو 1000 روپے فی من گندم میں نقصان ہے۔ پنجاب کے وزیر سے میں کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں، وہ نہیں بولتا، کہ جواب ہی نہیں دیتا۔ میں بار بار آپ کے فورم پہ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کے کم از کم اس قوم کو بتائیں کہ کاشتکار کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، آ کے بتائیں کہ کاشتکار کو کس طرح اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اس وقت۔ کاشتکار تو بہت پریشان، میں بار بار کہہ رہا ہوں بہت پریشان ہے اس وقت، کیونکہ اس کے لیے اس کی فصل اس کے بچوں کی طرح ہوتی ہے، وہ عشق کرتا ہے اپنی فصل کے ساتھ۔
آج وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکتا. آپ کے پاس یوریا کی پروڈکشن وہی ہے جو پچھلے سال تھی, اس دفعہ بھی وہی ہے, بالکل فالتو. بلکہ پچھلے سال 2 لاکھ ٹن امپورٹ کی تھی, اس دفعہ امپورٹ بھی نہیں کی گئی. اور اس دفعہ کیا 13 لاکھ ٹن آپ کے پاس پڑی ہے, پچھلے دفعہ 0 تھا, کیونکہ کاشتکار کی قوت خرید نہیں تھی. آپ کی پیداوار میں کیوں کمی آ رہی ہے؟ مکے کی پیداوار پچھلی دفعہ 120 سے 130 من تک تھی, اس دفعہ 50 سے 80 من آ رہی ہے میکسیمم. وجہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکتا کاشتکار, پورے انپوٹس نہیں ڈال سکتا. پھر اگر اس کو پھر آگے ریٹ نہ ملے, اس وقت اس کو ڈر ہی یہی ہے کہ مجھے ریٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے, کاشتکار کو 2 سال پہلے پتا ہوتا ہے مجھے یہ ریٹ ملے گا. پاکستان میں سیم ڈے پتا نہیں ہوتا. آج مکی کا ریٹ کس طرح ہوتا ہے؟ ایک صبح 9 سے ہوتا ہے, ایک دوپہر کو, ایک شام کو. کوئی میکنزم نہیں ہے, کوئی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. کہیں بھی حکومت کاشتکار کے ساتھ نہیں کھڑی. ایک ہی بات ہے, ہم نے پیکیج دے دیا, پیکیج دے دیا, پیکیج دے دیا. بھئی پیکیج اگر آپ نے چند لوگوں کو دے دیا, اس سے ساری زراعت بہتر ہو گئی. زراعت کو تباہ و برباد کر کے, چند ارب خرچ کر کے آ کے ایڈورٹائز کرتے ہیں. سچ کیوں نہیں بولتے؟ آ کے قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ کاشتکار بالکل تباہ و برباد ہو گیا, زراعت تباہ ہو گئی ہے؟ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے جب ہم گندم کاشت کر رہے تھے تو مختلف جلسوں میں فرمایا کہ کاشتکار بھائیوں, میرے پیارے کاشتکار بھائیوں, گندم بے دھڑک ہو کے کاشت کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں نقصان نہیں ہونے دوں گی, تمہارا پروفٹ میں انشور کرتی ہوں. وہ بات کہاں گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بچے نے جھوٹ بولا اپنے باپ سے, تو باپ نے کہا بیٹا اس بات کا افسوس نہیں, تو نے جھوٹ بولا, افسوس اس بات کا میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا. آج کاشتکار کس پہ اعتماد کرے اگر چیف ایگزیکٹو پنجاب اپنا وعدہ پورا نہ کرے؟ اگر وزراء سب حکومتی مشینری اگر وعدہ پورا نہ کرے, کاشتکار جائے تو جائے کہاں؟ میں یقین کر لیں, ہاتھ جوڑ کے حکومت سے گزارش کرتا ہوں, منت کرتا ہوں حکومت کی, خدا کے لیے اس کاشتکار کو بچا لو. آپ کے پاس سوائے زراعت کے اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ کی پچھلے سال ٹوٹل ایکسپورٹ $30 بلین کی تھی, اس میں $20 بلین صرف کاٹن کا تھا, $4 بلین آپ کا صرف آلو کا تھا. اگر $2-3 بلین اور ملا کے آپ کے پاس باقی بچتا ہی کیا, $2-3 بلین بچتا ہے ایکسپورٹ میں زراعت کے علاوہ. آپ کے پاس زراعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. IMF کے کہنے پہ, امریکہ کے کہنے پہ اپنی زراعت کو برباد نہ کرو. اگر اس زراعت تباہ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں. 50 سے 55 لاکھ آبادی ہر سال ایڈ کر رہے ہیں. ایک ملک کتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں. اگر ایگریکلچر گروتھ جس طرح اس دفعہ مائنس پہ آئی ہے 0.5 6.25 سے 0.5 میں آ گئی ہے, اگلی دفعہ اس سے بھی نیچے چلی جائے گی, تو کیا کرے گا؟ آج بھی زرعی ملک ہونے کے باوجود باعث شرم ہے, میں ایز اے کاشتکار شرمندہ ہوں اپنی قوم سے کہ ہم کاٹن باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, گندم امپورٹ کرتے ہیں, دالیں امپورٹ کرتے ہیں, ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں, ہم چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. غرض ہے کہ ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. وجہ حکومتی ترجیحات میں زراعت کا نہ ہونا. حکومتی ترجیحات میں صرف زراعت نہیں, میں کہوں گا پاکستان کا نہ ہونا. اگر زراعت ترجیحات پہ نہیں ہے تو پھر پاکستان ترجیحات پہ نہیں ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے, اور اگر یہ دانے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز باہر سے امپورٹ کرو گے. کیا جب باہر سے گندم امپورٹ کیا آپ نے, اس پہ انکوائری ہوئی؟ اربوں روپے کھا گئے, سینکڑوں ارب روپے کھا گئے, کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا, کسی کے خلاف کچھ نہیں ہوا. صرف غریب کاشتکار ہے کہ اگر اس نے بجلی کا بقایا بل دینا ہے تو وہاں رینجر کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرو اور کاشتکار کے کلیکشن بھی کاٹو اور اس کو بے عزت کر کے بھی آؤ. یہ ہے پاکستانی کاشتکار. اگر پاکستانی کاشتکار کہتا ہے کہ میں نے بل دینا ہے, میں دینے کے لیے تیار ہوں, میرے اوپر اوور بلنگ ڈیٹیکشن ہے, اس کا فرانزک آڈٹ کرے, کوئی نہیں کرتا, اس کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ کاشتکار ہے. اور کاشتکار کو پاکستان میں پاکستانی اور انسانی ہونے کے اس کے حقوق نہیں ملے, اس کی فصلوں کا اس کو ریٹ نہیں مل رہا. اگر اس کو فصلوں کا ریٹ نہیں ملے گا وہ کیا کرے گا؟ یہ چھوڑ جائے گا, پھر یہ زراعت کو خیر بات کہہ دے گا. میں حکومت سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ بجٹ میں خدا کے لیے
یہ جی ایس ٹی نہ لگانا بلکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرے، ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ میں لے کے آئیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر میں پڑھنے پہ مجبور ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔